کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا. اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش ہوتا، لیکن وہ ناخوش رہتا تھا. وہ اکثر خود بھی اس بات پر حیران رہتا کہ وہ کیوں اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی موجودہ زندگی پر قناعت نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتا اسے حاصل کر لیتا تھا. وہ اچھا کھانا اور اچھا پہنتا تھا. بظاہر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنی زندگی میں کچھ کمی محسوس کرتا تھا. ایک دن بادشاہ صبح جلد بیدار ہو گیا اور سیر کی غرض سے محل سے باہر آ گیا. چہل قدمی کر کے وہ واپس اپنی خواب گاہ میں داخل ہو رہا تھا کہ اسے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی. کوئی بہت خوشی میں گنگنا رہا تھا. بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور کچھ دیر کے لیے رک گیا اور اس آواز کی سمت چل پڑا. اس نے دیکھا کہ اس کا ایک خادم گنگنا رہا ہے اور اس کے چہرے سے خوشی اور اطمینان جھلک رہا ہے. یہ دیکھ کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس خادم کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا. وہ خادم انتہائی باادب انداز میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ اس قدر خوش کیوں تھا. خادم نے جواب دیا، جہاں پناہ، میں ایک خادم کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو خوش رکھ سکتا ہوں. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے کہ سر ڈھانپنے کے لیے چھت ہے اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی. میرے بیوی بچے بھی قناعت پسند ہیں. جو تھوڑا بہت میں گھر لے کر جاتا ہوں وہ اس پر خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں. میں بھی خوش ہوں کیونکہ میرا خاندان خوش ہے. یہ سن کر بادشاہ نے خادم کو جانے کا حکم دیا اور اپنے مشیر کو بلایا. بادشاہ نے اپنی روحانی اذیت اور تکلیف کا خادم کی کہانی سے موازنہ کیا اور مشیر سے اپنے تمام احساسات کا ذکر کیا کہ شاید وہ اس مسئلے کا حل بنا سکے یا بتا سکے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک بادشاہ کیوں غیر مطمئن اور ناخوش ہے، جبکہ ایک خادم جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ خوشحال اور مطمئن کیسے زندگی گزار رہا ہے. بادشاہ کے مشیر نے تمام احوال انتہائی غور سے سنے اور کہنے لگا، جناب علی، مجھے یقین ہے کہ آپ کا وہ خادم انجمن 99 کا رکن نہیں ہے. انجمن 99 یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا. انجمن 99 کی حقیقت سمجھنے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا. ایک تھیلی میں 99 سونے کے سکے بھر کر اسی خادم کے گھر کی دہلیز پر رکھوا دیں تو آپ صحیح طور پر انجمن 99 کو سمجھ لیں گے. اسی شام بادشاہ نے 99 سونے کے سکے منگوائے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر اس خادم کے دروازے پر رکھوانے کی ہدایت کر دی. 99 سکے رکھے ہوئے بادشاہ تھوڑا ہچکچا رہا تھا کہ یہ پورے 100 ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ اس کے مشیر کی نصیحت تھی کہ 99 سکے ہی ہونے چاہیے، لہذا بادشاہ نے 99 سکے تھیلی میں بھر کر بھجوا دیے. وہ خادم جب اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس نے دروازے پر ایک تھیلی پڑی ہوئی دیکھی. وہ بہت حیران ہوا اور تھیلی اٹھا کر گھر میں لے آیا. جب اسے کھول کر دیکھا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی. سونے کے سکے اور وہ بھی اتنے زیادہ، اسے یقین نہیں آ رہا تھا. بالآخر اس خادم نے اپنی بیوی کو بلایا اور وہ سکے اسے دکھائے. اس نے وہ پوری تھیلی میز پر الٹ دی اور ان سکوں کو گننے لگی. تمام سکے گننے کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ 99 ہیں، لیکن یہ طاق اعداد میں تھے. اس نے ان سکوں کو بار بار گنا لیکن وہ 99 ہی رہے. اب وہ حیران تھا کہ آخری سکہ کہاں چلا گیا. اس نے ایک سکے کی تلاش شروع کی. پورا گھر چھان مارا. وہ اس ایک سکے کو بھی کھونا نہیں چاہتا تھا. بالآخر تھک ہار کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سخت محنت کرے گا اور سونے کے سکوں کی تعداد کو 100 کرتے رہے گا. اگلے روز وہ بیدار ہوا تو اس کا مزاج انتہائی خراب تھا. وہ اپنے بچوں اور بیویوں پر غصہ کرتا اور چیختا رہا. وہ کام پر بھی گیا لیکن اس کا مزاج ناخوشگوار تھا. اس کی طبیعت بھی گنگنانے پر مائل نہ تھی. وہ انتہائی بد مزاجی سے اپنا کام کرنے لگا. خادم کے اس تیزی سے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر بادشاہ الجھن کا شکار ہو گیا. اس نے فوراً ہی اپنے مشیر
खास को दरबार में तलब किया और दोबारा अपनी कहानी का उससे जिक्र किया। खादिम की कहानी से मुवाजना किया। बादशाह को यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स कल तक इस कदर खुश और मुतमईन था, उसका रवैया अचानक कैसे बदल गया। बादशाह ने मुशीर खास से पूछा, ये सब क्या है? जवाब में मुशीर खास ने एक ठंडी आह भरकर कहा, जहाँ पनाह आपका वो खादिम अब बाकायदा तौर पर अंजुमन 99 का रुकन बन चुका है। मुशीर ने मज़ीद वज़ाहत करते हुए कहा कि अंजुमन 99 दरअसल उन लोगों की अंजुमन है जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी मुतमईन नहीं होते और सिर्फ एक सिक्के के लिए सारी उम्र सख्त मेहनत में जुटे रहते हैं ताकि उनके पास 100 की तादाद मुकम्मल हो जाए। हमारे पास बहुत कुछ होता है जिस पर हम खुश रह सकते हैं और अल्लाह के शुक्रगुजार हो सकते हैं, लेकिन हम मुतमईन नहीं होते क्योंकि हम दूसरों से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम इस हकीकत से नाआशना होते हैं कि इससे ज़्यादा हासिल करने के लिए हमें क्या कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। हम अपना आराम, अपनी खुशी और नींद खो बैठते हैं और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती लोग जो हमसे करीब होते हैं उनको भी हम अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरा करने की खातिर नज़रअंदाज कर देते हैं और अंजुमन 99 की मुस्तकिल रुकनीत हासिल कर लेते हैं। मुशीर खास की सारी बात सुनने के बाद बादशाह ने फ़ैसला किया कि आज के बाद से वो अल्लाह ताला की अता करदा छोटी से छोटी नेमत की भी कदर करेगा और खुश रहेगा। आगे बढ़ना और ज़्यादा के लिए कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस रास्ते में इतनी दूर ना निकल जाएं कि आपके करीबी दोस्त और अजीज़ आपकी आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो जाए। ज़रूरियात की अशिया के हसूल के लिए अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान नहीं करना चाहिए।